295C اور ABC اور یہ جب امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سے اس قانون کا بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے. ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہے کہ اس ملک سے ایسے کالے قوانین جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. الحمدللہ پوری امت مسلمہ نے مختلف ممالک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے درود و محفل سجائی گئی. جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا، کہیں نیاز کا اہتمام، کہیں کیا لوگ حضور سے اظہار محبت کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے چلے. لیکن بس قسمتی کے ساتھ اور بڑے افسوس ہوا اور دل کو بڑی تکلیف پہنچی اس بات پر کہ جن دنوں میں پوری امت مسلمہ حضور کے غلام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، حضور سے اظہار محبت کے لیے درود کی محفلیں، میلاد النبی کی محفلیں سجا رہا ہے. اس دوران ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول سے ایک دن پہلے اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر جو ہے ایک بوڑھی خاتون 70 سے زائد ان کی عمر ہے، 70 فرزانہ جن کا نام ہے، انہوں نے اپنی بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی چرب زبانی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے ریلیٹڈ جو قانون ہے 295C جو ہمارا ریڈ زون ہے، 295C جو ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ایک کلمہ گو کا ریڈ زون ہے 295C، اس کے حوالے سے وہ بے باکی کرتے ہوئے اپنی غلط جملے استعمال کرتے کہتی کہ یہ کالا قانون ہے، اس نے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، ایسے قانون کو ختم کر دینا چاہیے، ایسے قانون میں ترمیم کرنی چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایسے لوگ آتے کہاں سے، اور ہماری سلطنت کے بعد دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہ ایسے لوگوں کو بٹھا کر کیمرہ آن کر کے اس طرح کے بیانات کیسے جاری ہو جاتے ہیں؟ آپ کیا قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مولویوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ ان لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ کے بندے، ان لوگوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ جا کے اور کیپٹل کے اندر بیٹھ کر، اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر پریس کلب میں وہ خاتون بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر حضور کے قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو کالا قانون کہہ رہی ہے؟ اس کا لوگ مس یوز کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر میں اس خاتون کو کالا کہوں نا، کالی عورت کہوں، کالی خاتون کہوں، تو اس کے اوپر سے نیچے آگ لگ جائے، اس کے چاہنے والے سیکولر طبقہ وہ گالیاں دینا شروع کر دے، اور یہ عزت کے اوپر ہرجانہ اور اس طرح کے قانون کو اپلیمیشن کرنا شروع کر دے. اور اس کو اتنی بات شرم نہیں آئی، پتہ نہیں کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ کس لیول کے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ امت مسلمہ کے جو ہے وہ دلوں کو چھلنے کیا جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جائے. پھر یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب سے یہ قانون بنا اور اب تک 2026 اگست کی تاریخ ہے، جب سے یہ قانون بنا ہے آج تک، میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس قانون کا یوز ہی نہیں ہوا ہے. یہ قانون یوز ہی نہیں ہوا ہے. جب یوز ہی نہیں ہو تو مس یوز کہاں سے ہوگا؟ مس یوز اور کتنے ایسے قانون ہیں، چوری کے قانون، ڈکیٹی کے قانون، منشیات کے قانون، اغوا کے قانون، لینڈ گریپنگ کے قانون، پتنی کتنے ایسے قانون ہیں. کیا ہمیں نہیں پتہ کہ رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، وکلا بک رہے ہوتے ہیں، گواہیں ایک کپ چائے پہ گواہی دے دی جاتی ہے؟ ان سارے قانون کو آپ ختم کر دیں. ان سارے قانون، کسی قانون کے حوالے سے تو آپ کی زبان، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. فریڈم آف اسپیچ آپ بھول جاتے ہیں. یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. آپ کو مرنا ہے، قبر میں جانا، آپ کو اس وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، آپ کو اپنے قبر کی فکر کرنی چاہیے. میں اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بھی بنایا، آپ دین کی سمجھ رکھنے والی شخصیت ہے، آپ نے بڑا ماشاءاللہ بنیان مرصوص اس سے ریلیٹڈ بڑے کام آپ نے کیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کس جو ہے انڈر سے میری مراد صرف اور صرف یہی کہ سلطنت کی بات دوڑ آپ کے ہاتھ میں، وزیر اعظم کے ہاتھ میں. لازمی سی بات ہے، گھر کا سربراہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو آپ برائے مہربانی ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو پکڑیں، ان کو اریسٹ کریں، ان کی تنبیہ کریں. یہ لوگ
ملک پاکستان کی امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کے علمدار نہیں ہے، بلکہ یہ جو امن قائم ہے اس کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے. یہ کچھ انٹیا مافیا، یہ موم بتی مافیا عورتیں یہ باہر نکل آتی ہیں اور کوئی نیا شوشہ چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے قوم میں جو ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ایک امن قائم ہے، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک متحد جمہور امت کا فیصلہ ہے. یہ 295C کا قانون کوئی رات کے اندھیروں میں نہیں بنا دیا گیا، یہ پوری امت مسلمہ کا قانون ہے، اور ہر مذہب سے ریلیٹڈ کا ایک قانون ہے کہ ان کی مقدس معظم شخصیات پر کوئی بات نہ کرے. لیکن ایک واحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ معذرت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہے، اور جس کی مرضی آتی ہے حضور کے ناموس پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو ہمیں شعور ہونا چاہیے، جو ہماری ادارے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ان باتوں پر گرپ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایکشن لیں. اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ کالا قانون ہے، یہ امت مسلمہ کے دلوں پر وار کرنے کے مترادف ہے، یہ امت مسلمہ کے دلوں کو چھلے کرنے کے مترادف ہے. لازمی سی بات ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور حضور کی محبت ایمان ہے میرے بھائی، حضور کے ناموس ایمان کا حصہ ہے. اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام چیزوں سے اس کو افضل نہ سمجھے. وہ ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہماری دولتیں، ہماری سلطنتیں سب ختم ہیں. سب سے پہلے حضور کی محبت ہے ہمارے لیے، حضور کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا چاہیے. ان کو کس نے یہ حق دیا؟ کون لوگ اس کے پیچھے؟ ہماری سلطنت کے بعد دوڑ سنبھالنے والوں کو، ایسے لوگوں کو بھی، اور ان کے پیچھے جو ایجنٹ کھڑے ہیں، جو ان کو فنڈ کر رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کو اتنا ڈیل دے دیا. آج ایک عام آدمی اسلام آباد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا، اسلام آباد کے ان ایریاز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور آرام سے اے سی آن کر کے سیٹیں لگا کر ایسی باتیں کرنا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ہے ان کے پیچھے، کوئی ہے ان کے پیچھے. تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لوگوں کی، اور جو لوگوں امت مسلمہ کا جو حضور سے ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے درمیان دیواریں قائم نہ کی جائے، اس میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. ختم نبوت کا قانون، حضور کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے. یہ قانون، اگر کوئی اس قانون کے حوالے سے کچھ کہتا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر ہمیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے. اور اس وقت جو لوگ ہمارے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرولز ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں.